حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو نکاح کرنے کی فی الحال توفیق نہیں ہے، اس کی استطاعت مالیہ میسر نہیں ہے، تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ روزے نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، آرزوؤں کو ختم کرتے ہیں۔ تو بھوک جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ کے ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس گوارا کروائی جاتی ہے، یہ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ ہمارا نفس کمزور ہو۔ دوسری بات، نفس کی کمزوری کا سبب ہماری گفتگو کا کم ہونا ہے اور خاموشی ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کی جگہ پہ چل کے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کر لیتے ہیں، کسی پہ ظلم جبر کرتے ہیں، ہمارے کان بھی گناہ کرتے ہیں کہ نغمے اور گیت سن لیتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں کہ غیر محرم کو شہوات سے دیکھ لیتی ہیں، ہمارا دماغ اور سوچیں بھی بدکاری کر لیتی ہیں، ہمارے خیال بھی ناپاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ گناہ ہمارے بدن میں ہمارے جسم کا جو حصہ کرتا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ ہاتھوں کے گناہ بھی محدود ہیں، کانوں کے گناہ بھی محدود ہیں، اسی طرح آنکھوں کے گناہ بھی ایک قسم پر مشتمل ہیں، لیکن جو زبان کے گناہ ہیں یہ کئی اقسام پر مشتمل ہیں۔ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان بہتان بھی لگاتی ہے، زبان سب و شتم بھی کرتی ہے، گالی گلوچ بھی دیتی ہے، زبان جو ہے وہ تہمت بھی لگاتی ہے، اور زبان فضول گوئی بھی کرتی ہے۔ تو اس زبان کے بہت سارے فتنے ہیں، اس لیے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پورے اعضائے بدنیہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ خاموش رہنا، تیری وجہ سے پورا بدن فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ تو زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، تم جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زبان بہت زیادہ گناہ جو ہیں وہ انسان کی زبان کے ہیں، اس لیے روزے کے اندر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے روزہ کہ اس سے تم نے کوئی بچت کرنی ہے، بلکہ اس سے بھی نفس کشی کے لیے ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر پیٹ نے روزہ رکھا ہے تو زبان رکھتی نہیں ہے، تو پھر صرف پیٹ کا روزہ ہوا اور زبان کا روزہ ہی نہ ہوا، اور زیادہ گناہ جو ہیں وہ پیٹ کے نہیں ہیں، زیادہ گناہ زبان کے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حلال کردہ چیزیں رب کی وقتی بندش کی وجہ سے ان سے رک جاتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اعلیٰ انواع و اقسام کے فروٹ دستیاب ہے نہیں لیتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کا بازار گرم ہے، نظریں بدکاری کر رہے ہیں، خیال بھٹک رہے ہیں، سوچے آوارہ ہیں، تو جن سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی روکا گیا تھا تو ان سے وہ نہیں روکتا، تو اس کا پھر روزہ کیا ہوا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹے کام نہ چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، آپ کا بھتیجا رات کو ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ سلطان نے اس کو کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو تم
میرے پاس آ جا، میں عدل و انصاف قائم کروں گا۔ ایک دن گزرے، وہ بوڑھی آئی، بادشاہ نے جو اس کو خصوصی کوڈ دیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے تو میرے تک پہنچ پائے گی، تو وہ بادشاہ تک پہنچی، کہا کہ اس وقت وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ چل پڑا، کہا میرے سے پہلے تو چلی جا اور جو ہے وہ بتی بند کر دے۔ دیے کو گل کر دیا گیا۔ بادشاہ گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چراغ روشن کرو۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو بادشاہ نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی مانگا، اس خاتون نے پانی پیش کیا۔ بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پہلے چراغ بند کیا، پھر چراغ جلوایا، پھر الحمدللہ کہا، پھر پانی طلب کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بادشاہ نے کہا جو راز ہے وہ راز ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، تمہیں بتانا ہوگا۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے بتایا۔ کہا جب تم نے کہا تھا کہ آپ کا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی گھر میں جوان ہے، تو میں اس لیے چراغ کو گل کیا تھا کہ عدل قائم کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو۔ اپنے جوان بھتیجے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے، مجھے بھائی کا چہرہ سامنے آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل کو قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاؤں اور عدل قائم کرنے میں دقت محسوس کروں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا لیا تاکہ میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکوں۔ کہا پھر آپ نے جب چراغ جلوایا تو پھر آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ کہا میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ ایک غریب بیوہ کے گھر میں میرا بھتیجا جا کے گھس جاتا ہے، لیکن جب میں نے چراغ جلوایا دیکھا وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، 2 باتیں میں نے بتا دی، یہ نہ ہی پوچھو۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے کہا سنو، جس دن سے تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا اور کچھ پیوں گا بھی نہیں، تو اب میں نے ظالم کو انجام تک پہنچا دیا تو تیرے گھر میں 2 گھونٹ تو میرا حق بنتا تھا، اس لیے میں نے پانی پیا ہے۔ آج ان کا اگر نام باقی ہے، آج ان کے اگر تذکرے زندہ ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے ضابطوں کو پورا کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے عدل کیا۔ امام عادل، عادل امام، جو عادل امام ہے، بادشاہ حکمران عادل ہے، منصف ہے، اس کے لیے علماء نے کہا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے زندگی کی، اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ یا کسی اور شخص کے لیے جھکنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اسی طرح کسی بادشاہ کے ہاتھ چومنے مکروہ ہیں، لیکن عادل حکمران جو ہے، عادل بادشاہ جو ہے، اگر ادب سے اس کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو علماء کہتے اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اللہ کے عدل کی وجہ سے، اللہ کے انصاف کی وجہ سے جو ہے اس نے جو اللہ کے حکم پر عدل کیا اور انصاف کیا، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کی جائے۔ وہ اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ تو پہلا شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا وہ امام عادل ہے، امام مقسط ہے۔